دوست ہماری ملاقات کا ذریعہ بنے انسانی نقطۂ نظر سے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ قاری نیاز احمد صاحب وہ میرے اصل شکاری ہیں جو یہاں پکڑ کے لائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، ارغاما لمن جحد به وکفر، ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق، لا يخلق نبی ولا رسول بعده ولا امة بعد امتی ولا شریعة بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ صدقت يا رب العالمين۔ وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس، محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 19 اپریل سن 2002 عیسوی ہم یہاں راولپنڈی پنجاب پاکستان میں مختصر سے وقت کے لیے جمعہ کے اجتماع میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ہمارے عزیز مولوی سردار علی صاحب اس لحاظ سے ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ وہ اس ملاقات کا ذریعہ بنے۔ آج میں ایک خاص پہلو پر آپ سے گفتگو کروں گا، اور وہ پہلو ہے
ایک ہمگیر اضطراب اور بے چینی کا بظاہر جس کا مداوا ہوتا نظر نہیں آ رہا. کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے یا محل میں، کوئی نان جمی پر گزر بسر کر رہا ہے یا کوئی یاقوتیاں کھا رہا ہے، کوئی خوشحال ہے یا مفلوق الحال، کوئی امیر ہے یا غریب. میں دیکھتا ہوں ہر شخص مجھے مضطرب نظر آتا ہے، بے قرار نظر آتا ہے. اس کی توجیحات مختلف انداز میں ہوتی ہیں. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ایک کامن ڈپریشن ہے جس میں ہر شخص مبتلا ہے، اور وہ پالوشن کی وجہ سے ہے. آلودگی بہت پھیل گئی ہے، غذائیں خالص نہیں رہیں، زندگی ہنگامی ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. سیاستدان کہتے ہیں چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے بے قرار ہو، جب میں آؤں گا تو مطمئن ہو جاؤ گے. اور جب وہ آتے ہیں تو پھر پہلے یاد آتے ہیں. مختلف توجیحات. جو نقشہ صورتحال کا میرے سامنے ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بظاہر اس دور کا انسان گزشتہ ادوار کے مقابلے میں وسائل و اسباب کے حوالہ سے زیادہ خوشحال ہے. عام آدمی کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ گئے زمانوں میں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوا کرتا تھا. میں نے اس دن بتایا کہ وینکوور ایک کینیڈا کا بارڈر کا شہر ہے، اس کے آگے امریکہ کی سرحد شروع ہوتی ہے. وہاں میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں 12 بینکوں کی عمارتیں گنی، بلند و بالا 80 منزلہ 70 منزلہ عمارتیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ سب بینکس ہیں اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ہمارے عرب بھائیوں کے. عام آدمی کے پاس اتنی دولت ہے کہ کبھی بادشاہوں کے پاس بھی شاید نہ ہوتی ہو. پہلے انسان پیدل چلتا تھا یا اونٹ اور خچر پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا، تو مہینوں میں ہونے والا سفر اب گھنٹوں میں ہو رہا ہے. پہلے پیغام رسانی کا نظام اتنا پیچیدہ اور پرمحن تھا، مشکل تھا کہ خوش نصیبی سے اگر کسی کو کبوتر میسر آ جاتا تو وہ پھر اڑ کے لے جاتا تھا کوئی پرچی ورچی، ورنہ پیغام مہینوں میں پہنچتے تھے. اب ایک چھوٹا سا آلہ آپ کی جیب میں ہے اور آپ پوری دنیا سے رابطہ کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مشین میں آپ یہاں کاغذ ڈالتے ہیں، وہ اسی تحریر کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں آپ نے نمبر ڈائل کیے نکل آتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود لوگوں کو نیند نہیں آتی. آپ کو نیند آتی ہوگی چونکہ آپ اتنے زیادہ مالدار نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے یورپ والے بڑے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. اللہ آپ کو یورپ والا نہ بنائے، ورنہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ان کی زندگی کتنی پرسکون ہے.
میں وثوق سے کہتا ہوں دوستو کہ اگر ان کی زندگی سے ڈرگز اور الکوہل نکل جائے یا ان سے چھین لیا جائے تو ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. وہ سیٹسفیکشن جو آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ آرٹیفیشل ہے، مصنوعی ہے. وہ ڈرگز یا الکوہل سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں. میں نے انہیں قریب سے دیکھا، پڑھا، جانچا. آپ کے مقابلے میں میں نے انہیں انتہائی بے قرار اور بد نصیب پایا. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں نیوٹرل غیر جانبدار نقطہ نظر سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں کہ ان کے مقابلے میں آپ خوش نصیب ہیں، پرسکون ہیں. پھر اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کے ہاں ابھی تک بیٹیوں میں بیویوں میں فرق ہے. وہاں جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کچھ احباب کو شوق ہے اس رخ پر تبدیلی کا، وہ اندازہ ہو جائے گا انہیں. تو قرآن کریم سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ اضطراب کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیش نظر جو حصہ ہے میرے، وہی اس کا جواب ہے. میرے سوال کا جواب کتاب اللہ کا وہی حصہ ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری، جس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. من اعرض عن ذکری، جو مجھ سے دور ہوا. فإن له معیشة ضنکا، ان کے لیے، اس کے لیے زندگی عذاب بن جائے گی. یہ کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا بھائی، لیڈر ویڈر نہیں کہہ رہا جس نے آپ سے ووٹ لینے ہوں. یہ آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کا خالق، آپ کا رازق، آپ کا مالک، علی کل شیء قدیر، علیم بذات الصدور، لطیف و خبیر، رب العالمین کہہ رہا ہے. جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے. جس سے زیادہ سچ کہنے والا کوئی نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچ کہہ سکے گا. من اعرض عن ذکری، مجھ سے دور جاؤ گے نا، فإن له معیشة ضنکا، تو زندگی عذاب بن جائے گی. بھائی دودھ پینے والا بچہ ماں سے ہٹ کر خوش رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ مچھلی کو پانی سے نکال کر کستوری کے ڈھیر پہ رکھ دیجئے، زعفران کے ڈھیر میں دفن کر دیجئے، نہیں زندہ رہ سکے گی. کستوری نہیں چاہیے مچھلی کو، زعفرانی ڈھیر نہیں چاہیے، اسے پانی چاہیے، چاہے میلا کچیلا ہی کیوں نہ ہو. مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، چاہے میلا کچیلا ہی کیوں نہ ہو. اگر صاف شفاف ہو تو بہت اچھی بات ہے، صاف شفاف ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس میں وہ پرسکون رہتی ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے. لیکن اگر میلا کچیلا بھی ہو تب بھی وہ جی لیتی ہے، اسے کستوری کے ڈھیر نہیں چاہیے.
درخت کے ساتھ جو ٹہنی جو پتا وابستہ رہتا ہے، زندگی اسی میں دوڑتی ہے. خزاں میں کچھ عرصہ کے لیے اگرچہ وہ ذرا مرجھا جاتا ہے ونٹر میں، خزاں میں، لیکن اگر درخت سے وابستہ رہا تو پھر بہار آتی ہے اور دوبارہ وہ جی اٹھتا ہے. وہ جس کو علامہ مرحوم نے کہا وابستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ، وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اور اگر کٹ گیا تو پھر بہار بھی کچھ نہیں کرے گی. تو اب قرآن کا کہنا یہ ہے جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے گی، سوکھ جائے گی. بھئی مچھلی کو پانی سے باہر لاؤ گے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ مجھ سے اگر رب العالمین فرماتے ہیں مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو پرسکون نہیں رہ سکو گے، قرار نہیں ملے گا. یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ میں فلسفی نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے. فطرت ہے، یہ نیچر ہے، جبلت ہے. لا یمحا ولا یبدل، نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے نہ اسے بدلا جا سکتا ہے. جس طرح شیر خار کو مانتا چاہیے، جس طرح ٹہنی کو درخت چاہیے، جس طرح مچھلی کو پانی چاہیے، اسی طرح آپ کو اللہ سے تعلق چاہیے. مجبوری ہے، مجبوری. میدا کہتا ہے نہیں، روٹی نہیں ملے گی تو مرو گے. میدا کہتا ہے یہ خبیث، مجھے بھرتے رہو اور کچھ نہیں چاہیے. فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی عذاب بن جائے گی، زندگی عذاب بن جائے گی. دنیا تو وہی ہوگی، وہی صبحیں، وہی شامیں، وہی دریا، وہی صحرا، وہی شمس و قمر، وہی بحر و بر. لیکن اگر مجھ سے منہ موڑ لو گے، مجھ سے دور ہو جاؤ گے، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مطمئن نہیں ہو سکو گی. یہ تو دنیا کی بات ہے. دیکھیے یہ جو کائنات ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے. غور فرمائیں آپ. کبھی آپ نے غور فرمایا اندھیرا چھا جانے سے پہلے پرندوں کے قافلے آپ کے اوپر سے گزرتے ہیں، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے ٹھکانے پہ پہنچنا ہے. آنکھیں بند کر کے کیوں جی رہے ہیں؟ ذرا کھلی رہنے دیں. سماعت کو آپ نے کہاں لگا رکھا ہے؟ تھوڑا اسے اللہ کی طرف ہو لینے دیں. اوہو، گانے بجانے پہ لگا رکھا ہے آپ نے کانوں کو، تھوڑا اسے اللہ کی طرف بھی کر دیں. مطالعہ کریں صحیفہ کائنات کا. صف بصف پرندوں کے قافلے آپ کو دکھائی دیں گے، اپنے اپنے انداز میں اس کی یاد کرتے ہوئے. آپ سے بھیک مانگتے ہوئے نہیں، آپ سے بھیک مانگتا ہوں. مجھے کوئی پرندہ بھیک مانگتا ہوا دکھائی نہیں دیا. آپ انہیں کمزور سمجھتے ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ
صافات سبحان اللہ. والطیر صافات، یہ صف بصف پرندے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، یہ سب مجھے یاد کرنا جانتے ہیں. کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی دارالعلوم میں نہیں گئے، کسی استاذ کو نہیں پکڑا، میں نے انہیں اپنی یاد کے گر سکھا دیے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. سونے سے پہلے بھی اس کی یاد کرتے اور صبح ٹھیک وقت پر جاگ جاتے ہیں، ٹھیک وقت پر. کوئی اذان نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، کوئی ٹائم پیس نہیں، ٹھیک وقت پر جاگ جاتے ہیں. اشتراکی بلاک میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنی گھڑیاں اسی نظام سے صحیح کرتے ہیں. میں نے ماسکو کے ایک لیڈر کا یہ ایک جملہ پڑھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، مجھے ایک چڑیا نے اللہ کی معرفت سکھا دی. ایک چڑیا نے اللہ کی معرفت سکھا دی. ہر روز ٹھیک صبح اتنے بج کر اتنے منٹ پر وہ ٹہنی پہ بیٹھ کر عبادت کرتی تھی. یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے چہکتی تھی. اس کے خیال میں اس کا چہکنا ہے، اور میری زبان میں، میری ڈکشنری میں، میری اصطلاح میں یہ اس کی عبادت ہے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. وہ ٹھیک وقت صبح اتنے بج کر اتنے منٹ پر چہکتی تھی، یعنی اللہ کی عبادت کرتی تھی. اس نے کہا میں نے ایک دن دیکھا، میری گھڑی میں وہی ٹائم تھا. میں نے دوسرے دن دیکھا، میری گھڑی میں وہی ٹائم تھا. پھر تجسس ہوا، سسپینس ہوا، اور غور کیا میں نے. ایک عرصے تک میں دیکھتا رہا، وہ چڑیا کبھی دیر سے نہیں جاگی. اس نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی اس کو یاد کرنے میں. تو مجھے اس نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو اس چڑیا کو اپنی یاد پر منظم کیے ہوئے ہے، سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تم میری تخلیق میں رائی کے برابر بھی بدنظمی نہیں دیکھو گے، بدنظمی نہیں پاؤ گے. بھئی کوئی سیاہ ہو یا سفید، کوئی عربی ہو یا عجمی، کوئی مشرقی ہو یا مغربی، لیکن سب کے ہاتھ کی انگلیاں ایسے ہی ہوں گی، ایسے ہی ہوں گی. مسٹر بش کہے لعنت اللہ علیہ کہ چونکہ میں سپر پاور ہوں، ہاں میں مختلف ہونا چاہیے مجھے. یہ تو ان کی انگلیاں بھی ایسی ہی ہیں جن سے وہ ڈرتا ہے، ان کی انگلیاں بھی ایسی ہیں، میری بھی ویسی ہی ہوں. یہ تو میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، میرے مقام کے خلاف ہے. یہ نہیں ہو سکے گا، اس سے نہیں ہو سکے گا. وہ کائنات کے اس نظام میں مجبور ہے اسی طرح ہونے پر. کائنات کے بنانے والے نے سب کو اس نظام کا پابند کر دیا ہے، کوئی اس سے بغاوت نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس سے بغاوت کرے گا تو وہ بیلنس نہیں ہوگا، وہ عیب ہوگا، اسے عیب سمجھا جائے گا. 5 انگلیوں کے بجائے وہ کہے میری 6 ہونی چاہیے. اساں مسٹر چھیانگلا آکسن کے، ہاں نا جی، مسٹر چھیانگلا، عیب حسی، یہ اس کا حسن نہیں رہے گا. وہ کہے کہ سب کی ٹانگیں تو 2 ہیں، میری 3 ہونی چاہیے، عیب ہو جائے گا. وہ کہے کہ سب کے کان تو 2 ہیں، میرے 3 ہونے چاہیے، یہ عیب ہو جائے گا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
قرآن سے بڑھ کر کوئی دائی نہیں. دوستو، رب العزت کی عظمت کی قسم ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی مبلغ، کوئی دائی نہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، ٹھیک وقت پر دن کے جانے میں، ٹھیک وقت پر رات کے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، پانیوں پر تیرتی ہوئی کشتیوں میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے برستی ہوئی بارشوں میں، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین پر رینگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، تیرتے ہوئے، اڑتے ہوئے جانوروں میں، جانداروں میں. اچھا، بعض جاندار ہیں ان کی ایک ہی ٹانگ ہے، وہ سمندر میں ہوتے ہیں نا، اگر ان کی دو ہوں تو ان کی برادری انہیں باہر نکال دے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا جی، وہ عیب سمجھا جائے گا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، روئے زمین پر چلنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، دوڑنے والے جانوروں میں، جانداروں میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح، چلتی ہوئی ہواؤں میں، کبھی سرسر کبھی صبا کی صورت میں، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان چلتے ہوئے بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں. یہ بادل کیا ہے؟ تیرے نمکین اور کھاری سمندروں سے اٹھی ہوئی یہ بھاپ، رب العالمین تیرے نمکین اور کھاری سمندروں سے پانی کو بھاپ بنا کر بلند فرماتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد بلندی کے ایک خاص معیار پر لے جا کر وہ فلٹر ہوتے ہیں، انہیں ٹھنڈا اور میٹھا بنا کر بادلوں کی شکل میں آسمان کے دامن میں چلایا جاتا ہے. اور رب العالمین نے ان پر اپنا ایک ناظم مقرر کیا ہے، چلاؤ انہیں، چڑھاؤ. زمین کے جس حصے میں میرے بندوں کو ضرورت ہے وہاں ابر کرم بن کر برس جاؤ. مجھے نہ ماننے والے، میری بات نہ ماننے والے، میرا انکار تک کرنے والے، جب تشنا لبی سے اوپر دیکھیں، تشنا لبی کے احساس کے ساتھ اوپر دیکھیں، تو رب العالمین نے فرمایا ان کا دامن موتیوں سے بھر دو، ان کی زمینیں مرتی ہوئی، خشک ہوئی زمینیں سیراب کر دو. والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ سب کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون. آج ایک بات آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، ابھی نزول ہو رہا ہے. ابھی یہاں کیا کہا؟ لآیات لقوم یعقلون.
رموز کائنات پر محنت کرنے والوں کے لیے میری معرفت کی دلیلیں ہیں. سبحان اللہ. اسرار کائنات کو سمجھنے والوں کے لیے یہ سب میری معرفت کی دلیلیں ہیں. میں ناسا میں گیا ہوں، امریکہ کا وہ جو سائنسی سینٹر ہے، سائنس کا سب سے بڑا سینٹر ہے جہاں سے اپولو اڑاتے ہیں. تو اس کے گیٹ پر جب میں ان کے وہ ہال میں داخل ہونے لگا تو یہ قرآن کی آیت چمک رہی تھی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے خاکیو اولاد آدم، اولم ينظر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ہم نے جو کچھ زمین و آسمان میں بنایا ہے سب تمہارے لیے، سب تمہارے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یہ عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے میری معرفت کے دلائل ہیں. یہاں اس انداز میں بات ہوئی. اسی آیت کو مختصر کر کے، یہ ذرا تفصیل ہے، دوسری جگہ اسی آیت کو مختصر کر کے قرآن کریم نے بألفاظ دیگر بیان کیا. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. وہاں کیا کہا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. لآیات لقوم یعقلون. اور یہاں کیا کہا؟ لآیات لأولی الالباب. اب جن کو یعقلون کہا ان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، ان کی کوئی وضاحت نہیں، بس وہیں قلم روک لی. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون بس. لیکن یہاں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب یہاں روکا نہیں. فرمایا الذین یذکرون اللہ سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، گردش لیل و نہار میں. ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ. قل ارأیتم، کیا دیکھتے ہو؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ، وہ رات جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو. کتنے گھنٹوں کے لیے آ رہی ہے رات بھائی؟ اس کیا نام ہے اس جگہ کا مولانا؟ لالا رخ کالونا. لالا رخ. واہ بھائی واہ، بڑا چلو چنگا نام، ٹھیک ہے، بڑا فکر انگیز نام ہے. کتنے گھنٹوں کے لیے رات آئی ہے بھائی؟ زور سے بولو، شرماتے کیوں ہو؟ کتنے گھنٹوں کے لیے ہے؟ 12 گھنٹوں کے لیے. یہ تو پھر آپ نے میری بات دوہرا دی نا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، طالب علموں کی بات نہ دوہراؤ. یہ جو لالا رخ والے ہیں یہ بتائیں رات کتنے وقت کے لیے آتی ہے بھائی؟ نہ 9 گھنٹے کے لیے، نہ 12 گھنٹے کے لیے، نہ 8 گھنٹے کے لیے، آپ کی ضرورت کے مطابق.
آپ کی ضرورت کے مطابق، دن بھی اور رات بھی۔ جب آپ دن بھر محنت کرتے ہیں کھیتوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، روڈ پر یا بازار مارکیٹ میں، اور تھک جاتے ہیں، تو پھر رات مامتا بھرا دامن لے کر آپ کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، آ جا میرے لال تجھے سلا دوں۔ اور جب نیند پوری ہو جاتی ہے اور جمائیاں لینے لگتے ہو، کروٹیں لینے لگتے ہو، تمہارا فطری تقاضا پورا ہو گیا، تو سورج آنکھیں کھول کر نکل آتا ہے، آؤ بھائی، اب تمہیں معیشت کے حصول کے لیے کارزار عمل میں لے چلوں۔ تو جتنا آپ کو رات چاہیے سکون کے لیے اتنی دیر کے لیے، اور جتنا وقت چاہیے دن کو کام کے لیے اتنے وقت کے لیے دن آتا ہے، رات آتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر ہم رات کو قیامت تک کے لیے روک لیں، وہ روکے گا، ایک وقت آ رہا ہے جب پورے نظام کو سٹاپ کر دیا جائے گا، سٹاپ اٹ، بس، ستارے بے نور، سورج بے نور، چاند بے نور، نظام صبح شام، سٹاپ اٹ، بس، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ کوئی اس وقت آپ کو یہ مصنوعی جو بت بنائے ہوئے ہیں آپ نے سپر پاور کے، یہ بت آپ کو بے حیثیت دکھائی دیں گے، اب بھی بے حیثیت دکھائی تو دیتے ہیں اب بھی، کھانے کو نہ ملے تو مرتے ہیں، وہی کھانا جا کے کھڑا ہو جائے تو مرتے ہیں، یہ اتنے بڑے سپر پاور ہیں۔ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر ہم رات کو روک دیں، قیامت تک کے لیے رک جا، یا دن کو روک دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا، من الہ غیر اللہ، سبحان اللہ، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء یأتیکم بلیل، تو پھر بتاؤ کوئی الہ میرے سوا کوئی الہ ہے تو لے آؤ نا، میں رات کو روک دوں وہ لے آئے، میں دن کو روک دوں وہ روشنی لائے، اگر ہے کوئی تو نام لو، ویسے تو بڑے نام لیتے ہو، یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہمارا کار ساز ہے، یہ ہمارا دستگیر ہے، لیکن جب بگڑے گی تو پھر کسی کا نام نہیں لیتے، پھر کیا کہا جی؟ پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین۔ ایک ملنگ بیٹھا نا میرے نال کشتی تے ماں دیکھیا اس بڑے غور نال، بس پھر آخر لگ پیا اپنا چمٹا، اس نے ساز چھیڑے آتے کہندا کشتی پار لگا دینا، مولا علی شیر خدا کشتی پار لگا دینا۔ میں کہا سبحان اللہ، ہمیں کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ کی کشتی اگر ہمارے آقا و مولا کے غلام، ہاں جی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، رحمت عالم کی پہچان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائے، ہمیں کیا اعتراض ہے بھائی؟ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا نا، تو دیکھ کر دو تین نوجوان کھڑے تھے، ان کا یا علی زور سے کہا، میں قریب جا کے کہا، میں کہا پتر کیا آنکھیں نے؟ ذرا شرما آ گئے، میں کہا نا اچھی آنکھوں نا، اس طرح آنکھنی نہیں، کہا جی ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ آپ چڑ جائیں گے۔ میں نے کہا میں کیوں چڑھوں؟ اس نام سے جو چڑے اس کے دونوں جہان خراب ہوں۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں چہرہ ہی ایسا دیا ہے کہ دیکھتے ہی علی یاد آتا ہے۔ اللہ اس چہرے سے بچائے کہ جس کو دیکھتے ہی ابلیس یاد آئے۔
تو بھائی میں نے کہا اچھی بات ہے، اللہ کی شان. ذرا کشتی گرداب میں آ گئی، بہاؤ تیز تھا پانی کا، گہرائی کم تھی، ذرا آ گئی نا اس میں. تو وہ جو ہوتا ہے نا اس کا ڈنڈا، اسٹیئرنگ ہوتا ہے ایک قسم کا نا، ایک ادھر سے لکڑی ہوتی ہے، ایک ادھر سے ہوتی ہے، بیچ میں اس کے رسی ہوتی ہے. تو وہ جو چلانے والا ہوتا ہے ملا، وہ اس کو یوں کرتا ہے نا تو پھر وہ رخ بدلتی ہے. تو یہ یہیں بیٹھا تھا کنارے پر. تو اب جو کشتی گرداب میں آئی اور ہنگامی صورت پیدا ہوئی تو اس نے جلدی سے یوں گھمایا تو اس کو لگی ایک لکڑی، جو لگی تو حضرت نیچے جا پڑے پانی میں. میں نے کہا میرے اللہ اسے غوطے 4 لگا دینا، اسے غوطے 4 لگا دینا، آگے ہے تیرے ہاتھ، اب اسے غوطے 4 لگا دینا. ایک بار تو نیچے چلا گیا پانی میں، پھر ابھر کے کہتا ہے بچاؤ. میں نے کہا نا تشریف لے جاؤ. اب قرآن نے یہی تصویر کھینچ لی. عکاس فطرت ہے نا قرآن کریم، عکاس فطرت ہے، بالکل یہی تصویر کھینچ لی. فرمایا لم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. ہاں میرے محبوب، تو دیکھتا ہے نا کہ کشتی ہمارے کرم سے تیرتی ہے پانی جیسی لطیف چیز پر، لوہے اور لکڑی جیسی ثقیل. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی. چاہیے تو یہ تھا کہ میں زیادہ یاد آؤں، میری نعمتوں پر میرے بندے شکر کریں، لیکن بڑے نمک حرام ہیں. میں نعمتوں کا اضافہ کرتا ہوں، یہ ناشکری کرتے ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، وَإِذَا غَشِيَهُمْ تے جسے لے تھلے جا پون، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پھر بڑے خلوص سے میرا نام لے، پھر سارے بھول جاتے ہیں ان کو، پھر کوئی یاد نہیں آتا، پھر مجھے پکارتے ہیں. اور مجھ جیسا کوئی رحیم لاؤ نا کہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں تانا نہیں دیتا ہوں کہ اب تک تو نہیں پکارا، اب کیسے یاد آ گیا ہوں. میں پھر بھی کرم کر دیتا ہوں. جب بھی مجھے پکارتے ہیں تو تانا دیے بغیر میں کرم کر دیتا ہوں، ان کی بگڑی بنا دیتا ہوں. وہ عام دعوت تھی، یہ خاص دعوت ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب کے لیے میری معرفت کی دلیلیں ہیں. اب اولو الالباب کی ڈیفینیشن، وضاحت خود قرآن کریم نے کر دی، وہاں نہیں. یعقلون کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اولو الالباب کی ڈیفینیشن ہے. فرمایا الذین یذکرون اللہ، اولو الالباب یہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. یہ اولو الالباب ہیں جو میری یاد سے غافل نہیں ہوتے. قیاما وقعودا، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جاگتے سوتے، ہنستے روتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، زندگی کے ایک ایک سانس میں میری یاد سے غافل نہیں ہوتے، مجھے یاد رکھتے ہیں. اسی لیے تو میں نے یہ رکھی ہوئی ہے. دیکھا آپ نے کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ حالانکہ یہ لکڑی کے دانے ہیں، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے دانے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حالانکہ یہ تسبیح نہیں ہے. تسبیح تو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے تسبیح. لیکن آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اس پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جاتا ہے،
تو یہ نسبت کا اعجاز ہے، یہ نسبت کی تاثیر ہے کہ اب یہ لکڑی بھی تسبیح کہلاتی ہے۔ نسبت بھی تو بڑی چیز ہوتی ہے نا جی، بڑی چیز ہوتی ہے نسبت بھی۔ مجھ سے پیرس میں ایک عرب نوجوان نے کہا یہ کیا ہے، بڑے غصے سے پوچھا، عیش فی یدک، کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا، اس کے اندر سوال کے پیچھے کیا چیز ہے۔ ہر وقت انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے نا جی۔ عیش فی یدک، میں نے کہا مذکرہ۔ اس نے کہا کیا ہے، میں نے کہا مذکرہ ہے۔ اس نے کہا مذکرہ عیش، مذکرہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مذکرہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں اس کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کی یاد کرتا ہوں۔ کبھی یہ یاد دلاتی ہے اپنے محسن پر درود پڑھتا ہوں۔ اب اس نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا، کہتا ہے رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی۔ پوچھنا یہی چاہتا تھا کہ آپ جو لیے پھرتے ہیں کبھی حضور کے ہاتھ میں بھی تھی؟ تو میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی ضرورت پیش ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد الرسول اللہ۔ بھائی یہ اس کی ضرورت ہے جو اسے بھول جاتا ہے، اور وہ ہم ہیں۔ اور تم جن کی بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ خود مسبوح کو کہنا پڑا، خود معبود کو کہنا پڑا، مسبوح کو کہنا پڑا، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ میرے محبوب ساری رات میری یاد میں گزار دیتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا۔ میری یاد میں، میرے ذکر و فکر میں پوری رات گزار دیتے ہو نا میرے محبوب، اپنی خوشی کے لیے رات بھر میری یاد میں کھڑے رہتے ہو، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے، کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے، رات بھر میری یاد میں اور میرے ذکر و فکر میں کھڑے رہنا، یہ تیری خوشی کی بات ہے، یہ تیری تسکین کی بات ہے۔ تجھے آرام کرتے ہوئے دیکھنا یہ میری خوشی کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر شے، کائنات کی ہر شے اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ اگر کائنات کی ہر چیز اسے یاد نہ کرے تو باقی نہ رہے۔ آج ایک ایسی بات آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں کہ اگر پھر بھی اللہ سے تعلق قائم نہ ہوا تو بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اگر آسمان اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو گر پڑے، زمین اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، سمندر سے ایک وقت کی عبادت چھوٹ جائے تو خشک ہو جائے، بادل اللہ کی یاد میں غفلت کرے تو باقی نہ رہے۔ یہ چمکتے ہیں، گرجتے ہیں، ہم کہتے ہیں بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ اس کی یاد ہو رہی ہے، اس کی یاد ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، جس کو تم گرج کہتے ہو، جس کو تم چمک کہتے ہو۔ رات اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو نہ رہے، صبح اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو نہ رہے۔ کوئی بھی ذی روح، وہ صحرا کے حشرات ہوں، وہ دریا کے حشرات ہوں، وہ جنگلوں کے حشرات ہوں، کوئی بھی جاندار ذی روح اللہ کی یاد سے غفلت کرے تو مر جائے۔ میرے پڑوس میں روزانہ ایک مرغ اذان دیتا تھا، آج ذبح کر دیا نا تو نے؟
نہیں وہ بھی دے رہا ہے. یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. آپ ہنسیں یا پھنسیں. ہاں. جب بند ہو جائے گی تو ذبح ہو جائے گا. اقبال کہتا ہے, علامہ اقبال بھی عجیب شخص ہے, ویسے عجیب شخص ہے. کہتا ہے مرغ سحر, اے مرغ سحر, تنگ کیا ہوگا نا, تنگ کیا ہوگا, بار بار اذانیں دی ہوں گی. فرمایا ہے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز, کسی پروانے سے عشق سیکھ. ہاں, بڑا عاشق بنا پھرتا ہے, صبح صبح سویرے سویرے منہ کھول دیتا ہے, سر کھا جاتا ہے میرا. اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز, کہاں سوختہ جاں شد آواز نے آید, آج تک کسی نے پروانے کی آواز نہیں سنی. اپنی محبوب پر شمع پر جل جاتا ہے, چیختا نہیں. ہمارا صلاۃ السلام لاؤڈ سپیکر ہو تو ہوتا ہے, نہ ہو تو نہیں ہوتا. واہ عاشقوں, واہ قربان جاواں. افطاری والے جانتے بھی نہیں, افطاری والی اذان بھی ایویں بس سکھی ساکھی ہو جاتی ہے کہ پکوڑے کھا جا سن نا باقی لوگ. اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز. پڑوس میں میرے 2-3 دن ہوئے اذان نہیں, آواز نہیں آئی اس کی. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا بھائی؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے اس کی آواز نہیں آئی. اب اگر آواز نہیں آئی, بیمار ہے تو پھر زندہ بھی نہیں رہے گا. اس کی زندگی اسی سے ہے, اس کی زندگی اسی سے ہے کہ اسے یاد کرتا رہے. جب اس کی یاد چھوٹے گی تو زندہ نہیں رہے گا. میرے گرامی قدر دوستو, یہ سر فطرت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ فطرت کا راز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کائنات کی کوئی بھی شے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل رہیں گے تو کیسے اطمینان ملے گا؟ یہ نفس نے آپ کو دھوکہ دیا, محل بن جائے گا تو اطمینان ملے گا. یہ آپ کو نفس نے دھوکہ دیا, بینک بیلنس بڑھے گا تو اطمینان ملے گا. نہیں, یہ کمبخت جتنا بڑھے گا بے اطمینانی بڑھے گی. اس کے غلام ہو. نسبت تو اس سے ہے تمہاری کہ جو نماز کے لیے مصلی پہ آیا, نماز کے لیے مصلی پہ آیا, اقامت کہی گئی, اقامت کہی گئی, تکبیر اولا کے لیے ہاتھ اٹھنے والے تھے کہ گھر تشریف لے گئے, مصلی سے ہٹ گئے. ساتھ ہی حجرہ ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا, جو اب روضہ اطہر ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں آرام فرما ہے, وہاں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد تشریف لائے, اب نماز ادا کی گئی. یہ صحابہ نے پہلی مرتبہ دیکھا, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. عرض کی اللہ کے رسول, اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقامت کے بعد تکبیر اولا کہتے ہوئے آپ ہٹ گئے ہوں. کوئی خاص ضرورت پیش آئی؟ فرمایا ہاں, ضرورت یہ پیش آئی کہ جب میں تکبیر اولا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا وہ دراہم جو کسی نے ہدیہ کیے تھے, ان میں سے اکثر تو میں نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیے تھے, لیکن ان میں سے کچھ ابھی باقی تھے جو تقسیم نہ ہو سکے تھے. تو مجھے یاد آ گیا پہلے جا کر میں نے اللہ کے بندوں میں انہیں تقسیم کیا, پھر دامن خالی لے کر اپنے رب کے سامنے گداگر بن کے کھڑا ہو. اور ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ سمیٹو سمیٹو سمیٹو. سیٹھ جی کو فکر تھی کہاں فکر ہے, سیٹھ جی کو فکر ہے, ایک ایک 10 کیجیے. سیٹھ جی کو قسمیں کھا رہا ہے, جی قسمیں کھا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, مکر کر رہا ہے, تجل اور تلبیس سے کام لے رہا ہے, کسی طرح یہ بک جائے.
زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں، زیادہ سے زیادہ اس سے حاصل کر لوں۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ راستہ اطمینان کا نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے غلط کہا۔ مچھلی کو پانی چاہیے اور شیر خار کو مانتا چاہیے، ٹہنی کو زندہ رہنے کے لیے شجر کی وابستگی چاہیے، تجھے بھی اطمینان کے لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ گھڑی نے کیا بجایا بھائی؟ ابھی جی پرانا ٹائم 2 جرنیلی ٹائم تھی۔ یہ تسی سچا ٹائم لائے ہو یا سامنے؟ یہ کہڑا ہے؟ اچھا میرا سردار علی کہندا بھی اے نہ او اے تے نہ او اے۔ اچھا یہ تھرڈ سیکس ہے، پکسوں ٹھیک کرو نا میرے عزیز، سان ٹھیک کرو۔ مسلمانوں کا ٹائم 2 ہو گیا، ہو گیا جی؟ جرنیلی 3 ہے۔ وہ بھی مسلمانوں کا ہے، اتنا ناراض نہ ہوا کرو میرے عزیز، نہ کوئی بات نہیں، سارے رنگ دیکھتے جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی آزمائشوں میں نہیں ڈالا۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے، میرے وطن کی حفاظت کرے، سارے جلوے دیکھتے جاؤ۔ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ ڈھاکہ میں ہڑتال تھی اور میں نے 1 بجے جہاز پکڑنا تھا۔ میں نے دوستوں سے پوچھا بھائی ہڑتال ہے، جہاز کیسے پکڑیں گے؟ اور یہ جو بنگالی ہیں، میری توبہ مچھلی کھاتے ہیں، ایسے جذباتی ہیں، اللہ کی پناہ کسی کی مانتے نہیں۔ تو کیسے جاؤں گا بھائی، ایئرپورٹ کیسے جاؤں گا؟ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ لے جائیں۔ کیسے لے جاؤ گے؟ ہیلی کاپٹر پر؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمبولینس منگوائی ہوئی ہے، ایمبولینس میں آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی میں مریض ہوں، مجھے لٹا دیا انہوں نے مریض بنا کر۔ دیکھیں نا بیٹا، ہم نے بھی کئی جلوے دیکھے ہیں، کبھی کبھی جلسے میں پہنچنے کے لیے برقع پہنا دیا۔ کراچی کا وہ جلسہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، ہمارے دوست کے گھر کے سامنے، اس دن یاد دلایا، اکٹھے سفر کیا ہم نے، پابندی لگوا رکھی تھی، بکنگ ہوئی، PIA میں سفر کیا ہم نے، ریل میں۔ اب یہ خفیہ والے لکھ رہے ہیں، ساری باتیں میری لکھ رہے ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے۔ تو حیدرآباد آ کر ریل بھی چھوڑ دی، وہاں سے پھر بائی روڈ سفر کیا، 2 میری مائیں بھی میرے ساتھ بیٹھی گاڑی میں، تو برقع پہنا ہوا، برقعے سمیت جب میں اسٹیج پہ گیا ہوں تو لوگ تو حیران ہو گئے کہ شاہ صاحب کی انتظار تھی، یہ کون آ گئی؟ اب جب میں نے برقع اٹھایا تو اندر سے شاہ جی نکل آئے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کرتا ہے نا۔ ایمبولینس میں انہوں نے مجھے لٹا دیا، اب ہم چاہ رہے ہیں جی بڑے مطمئن کے بعد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دھان منڈی سے گزرے، جو ہی ہم ایئرپورٹ والے مال پہ آئے ہیں تو ایک بڑا سا ٹرائلر انہوں نے الٹا کر رکھا تھا، اللہ کے بندوں نے، وہ جو اسٹرائک کرانے والے تھے، بڑا سا ٹرک انہوں نے الٹا کر دیا، سارا ٹریفک رکا ہوا ہے، ہم بھی رک گئے۔ سائیکل رکشہ وہاں بہت زیادہ ہے، میلوں تک سائیکل رکشے کا سیلاب نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری راحتیں، بہت ساری عزت عطا فرمائے کہ یہاں سے سائیکل رکشے سے نجات ملی ہے آپ کو، اور بھی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی مانگنے والا ہو تو کوئی ان کو روکنے والا ہو۔ پتہ نہیں یہ روکنے والے کہاں چلے گئے ہیں۔ اب میں وہاں ایمبولینس میں کچھ دیر تو لیٹا رہا کہ شاید بات بن جائے گی، لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی گھڑی کو دیکھا، جہاز کا ٹائم قریب تھا،
بس میں نے کہا نہیں پہنچ سکتے، تو میں اپنی اصلی شکل میں اٹھ بیٹھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا، لوگوں نے بھی مجھے دیکھا کہ یہ تو مریض کو لیٹا ہوا تھا، اچانک یہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور اٹھ بیٹھا. تو میں نے قلم نکال لیا اور کاغذ پہ یہ لکھا، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، سبحان اللہ، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مجھے بے رنج و فسوں ہے، سکون کا راز آ تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذبے دروں ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، سبحان اللہ، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے، تیری 5 فٹ کی کائنات میں اللہ کہاں رہتا ہے، دلوں میں رہتا ہے نا. حالانکہ آنکھوں کے نور میں بھی سرور اس کی یاد سے، کان کی سماعت میں بھی راحت اسی کی یاد سے، دماغ کے شعور میں، ادراک میں ساری راحت اسی کی یاد سے. لیکن اس نے اپنے لیے دلوں کو پسند فرمایا کہ میں دلوں میں رہتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 5 فٹ کی کائنات میں جسم میں دل وہ مرکزی رول ہے، وہ مرکزی کردار ہے کہ اگر یہ صحت مند ہوگا تو پورا نظام ٹھیک چلے گا، اور اگر یہ بیمار ہوگا تو پورا نظام بیمار ہو جائے گا. دل اگر صحت مند ہوگا، دل پاک باز ہوگا، دل متقی ہوگا تو آنکھوں میں بھی تقویٰ، کانوں میں بھی تقویٰ، زبان میں بھی تقویٰ، دماغ میں بھی تقویٰ، ہاتھوں پاؤں میں اسی کی یاد کار فرما نظر آئے گی. اللہ والوں سے جب کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے دل پہ توجہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے وظائف تجویز کرتے ہیں، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو. ڈاکٹر کہتا ہے نا جسمانی بیماروں کو صبح یہ لیا کرو، شام دوپہر کو یہ لیا کرو، شام یہ لیا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ بد پرہیزی نہ ہونے پائے، بد پرہیزی نہ ہونے پائے. ایک مرتبہ پھر کہیے، کوشش کیا کرو کہ بد پرہیزی نہ ہونے پائے. رحمت عالم صدقے جاؤں تیری تعلیمات پر، یہ معالج ہے نا، مسیحا ہے پوری انسانیت کا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی صحت کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا وہ ہے اسوہ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس پر عمل کرو گے تو صحت مند رہو گے، بد پرہیزی نہ ہونے پائے. وہ بد پرہیزی کیا ہے؟ بدعت. جس طرح بد پرہیزی سے جسم بیمار ہو جاتا ہے، بدعات سے بھی دل و نگاہ بیمار ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو رحمت للعالمین ہے، میں کہا کرتا ہوں اگر میرے آقا کے اختیار میں ہو تو شاید کائنات کا کوئی ایک بھی انسان جہنم میں نہ جانے پائے. میرے آقا کی رحمت سارے انسانوں کو جنت لے جائے. لیکن اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم رسید کرتی ہے. جس طرح شرک خطرناک ہے عقیدہ کے لیے، اسی طرح بدعت خطرناک ہے عمل کے حوالے سے. مشرک میں کہا کرتا ہوں مشرک غدار ہے، اسی طرح بدعتی بھی غدار ہے. مشرک اللہ کا غدار ہے اور بدعتی رسول اکرم کا غدار ہے. اللہ اپنے غدار کو معاف نہ کرنے کا اعلان فرما چکے ہیں، لا یغفر ان یشرک بہ. رحمت عالم نے بھی اعلان فرما دیا بدعتی یقینی جہنمی ہے. اب نفس نے دھوکہ دیا، ارشاد ہوتا ہے جی بدعت حسنہ کے لیے نہیں کہا گیا، بدعت سیئہ کے لیے کہا گیا.
اب میں نے کیسے سمجھاؤں اپنے دوستوں کو کہ بدعت حسنہ ہوتی ہی نہیں، جس طرح شرک حسن نہیں ہے. کوئی آپ نے شرک حسن دیکھا؟ کفر حسن، اچھا کفر، اچھا شرک دیکھا آپ نے کوئی؟ بھائی غلاظت ہوتی ہے. کبھی غلاظت اچھی بھی ہوئی؟ کوئی اچھی غلاظت دیکھی آپ نے؟ اگر اچھی ہو تو غلاظت کیوں ہو، اور اگر غلاظت ہے تو اچھی کیسی ہے؟ اگر کوئی اچھی ہے تو بدعت کیوں ہے، اور جب بدعت ہے تو وہ اچھی کیسی ہے؟ یہ نفس کا دھوکہ ہے. جو نفس کا دھوکہ ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. ہر وہ عمل جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نہیں، وہ بدعت ہے اور خطرناک ہے. تو اللہ دلوں میں رہتے ہیں، دل کی صحت کے لیے اس کی یاد ضروری ہے، اور یہی اطمینان کا راستہ ہے. من اعرض عن ذکری، جس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشة ضنکا، زندگی عذاب بن جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، حشر میں وہ آنکھوں کے نور سے معروم اٹھے. حشر میں وہ آنکھوں کے نور سے، پتہ ہے یہ کون سی محرومی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ محرومی ہے کہ جو یہاں ہوتی ہے، آنکھیں بے نور ہوں تو در و دیوار دکھائی نہیں دیتے؟ نہیں بھائی نہیں، یہ وہ محرومی ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکے گا. اس محرومی کے نتیجے میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکے گا، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. بھائی بات کر رہا ہوں، دعوت چل رہی ہے، اس وقت نہیں، گھنٹہ بعد بات کیجئے. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، اللہ کا دیدار کا نہ ہونا کوئی معمولی محرومی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بند کرو نا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم انہیں حشر کے، پتہ نہیں یہ کون ہے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اب چیخے گا، یا اللہ کیا ہوا، میں تو آنکھوں والا تھا، یہاں میرا نور کہاں گیا، میری روشنی کہاں گئی؟ رب العالمین فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری معرفت کی دلیلیں آئی تھیں، تو ہمیں بھول بیٹھا. دنیا سے پیار کیا، دنیا کے خالق کو بھول بیٹھا، اشیاء کے پیچھے پڑا رہا، اشیاء کو بنانے والے کو بھول بیٹھا. اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا گیا. کما تدینو تدان، کما تدینو تدان، تو نے دنیا میں ہمیں بھلایا، آج تجھے بھلا دیا گیا. یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مجھے بے رنج و فسوں ہے. سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاتح بن کر بیت المقدس میں آئے ہیں. فاتح بن کر گورنر نے نیا جوڑا پیش کیا، نیا گھوڑا پیش کیا. عرض کیا امیر المومنین، گھوڑا کئی دن کی تھکان میں بے حال ہو گیا ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ چہرے پہ گرد جمی ہوئی ہے. وہ سفر موٹر وے کا سفر تھوڑی تھا، وہ تو صحرا کا سفر تھا. ریت کے ذرے، گرم گرم ذرے اس طرح اڑ اڑ کے چہرے پہ پڑتے جیسے چنگاریاں پڑ رہی ہوں. کئی ہفتوں کے سفر کے بعد امیر المومنین آئے ہیں. گورنر کہتا ہے، عامل کہتا ہے امیر المومنین کپڑے بھی بدل لیجئے، گھوڑا بھی تازہ دم لایا ہوں، اس لیے کہ یہودی احبار آئے ہوئے ہیں، نصرانی احبار آئے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنما آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں، فاروق اعظم نے پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا نحن قوم. گورنر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ گھوڑے میں عزت ہے، جوڑے میں عزت ہے.
نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. دنیا کی ہم وہ قوم ہیں کہ ہماری ساری عزت محمد کی غلامی میں ہے. ہماری ساری عزت رحمت عالم کی غلامی میں ہے. لے جا اپنا گھوڑا اور جوڑا، میں اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں. گرد سے ہٹے ہوئے چہرے کے ساتھ، گرد آلود لباس کے ساتھ امیر المومنین جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو یہود و نصارہ کے احبار توریت و انجیل کے ورقوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آئینہ دیکھ رہے ہوں. توریت و انجیل کے ورقوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آئینہ دیکھ رہے ہوں. ایک نظر ورق پر، ایک نظر فاروق کے چہرے پر، کچھ دیر نگاہیں جائزہ لیتی رہیں اور پھر وہ احبار کہنے لگے موسیٰ کے اللہ کی قسم، نصرانی کہنے لگے مسیح کے معبود کی قسم، وہی فاتح بیت المقدس جس کی بشارتیں توریت و انجیل میں محفوظ ہیں، وہ یہی ہے جس میں وہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کرتے کے پیوند وہ کام کر گئے جو آج ہمارا ایٹم بم بھی نہ کر سکے. کرتے کے پیوند وہ کام کر گئے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. آپ کی متاع عزیز، آپ کا سرمایہ افتخار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اس نسبت کو زندہ کیجئے اپنی عملی زندگی میں. اس نسبت کی تنویر کے زیر سایہ قدم اٹھائیے اور اس کی یاد سے غافل نہ ہونے پائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. 3 بچوں کی اچھا بھائی، اس میں سمٹ گیا ہوں. 40 سالہ دعوت و تبلیغ کی زندگی کی آپ کو یہ اجمالی جھلک خطابات و مقالات ہیں میرے. اس میں پوری دنیا میں جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات ہوئی اس میں ملے گی. آپ کو یہ بھی ملے گا کہ کہاں کہاں پڑھتا رہا، کس کس سے فیض حاصل کیا. یہ بھی پتہ چلے گا کب پیدا ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوا. یہ سب اس میں. اور اس کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ میں اپنے شہید فرزند کے لیے جو یہاں قرآنی علوم کی اشاعت کا ایک ادارہ یا یونٹ بنا رہا ہوں، اس کی آمدنی ہمیشہ اس کے لیے وقف ہو. اور اس وقت وہ زیر تعمیر ہے. اس میں بھی حصہ دار بنیں گے جب آپ اس کو لے کے جائیں گے. لیکن اس کے پاس میرا خیال میں 3 یا 4 نسخے ہیں. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. دعا کے بعد یہ بھی مل سکیں گے. میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں. مولانا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس قطرے کو سمندر بنائے اور اس پودے کو ایک گلشن بنائے، ترقی اور فروغ عطا فرمائے. نماز کے لیے سنتوں کے لیے تیاری فرمائے. اذان ہوگی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر. اما بعد فیا ایها الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم اللہ اکبر لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی محمد حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق یا رب العالمین عالم اسلام کی مدد فرما فلسطین کشمیر افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما اے اللہ وطن عزیز کو ہر شر سے محفوظ و معمون فرما روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء عاجلہ عطا فرما تیرے جن بندوں نے دعا کے لیے کہا اے اللہ ان سب کو شفاء عاجلہ عطا فرما اور وہ کہ جنہیں ہم نہیں تو جانتا ہے ان سب کو اے اللہ ہم روحانی بیماروں کو شفاء عاجلہ عطا فرما ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما یا اللہ ہماری سری جہری جلی خفی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ دنیا آخرت میں عزت نصیب فرما ذلتوں سے محفوظ و معمون فرما اے اللہ ہم کمزور تجھ سے زیادہ قوی کوئی نہیں ہم فقیر تجھ سے زیادہ غنی کوئی نہیں یا رب العالمین ہمارا دامن بھر دے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما دے
وصلی اللہ تعالی اے اللہ اس مرکز کو بھی ترقی و فروغ عطا فرما. اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ہر شخص سے معقول فرما. اپنے ان تمام بندوں کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرما جو محض تیرے دین کی نسبت سے دور دراز کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ.